پوری رات اور دن رو رو کر عروہ کی آنکھوں میں کٹی تھی، اور اب دوپہر ہوتے ہی حاجرہ بیگم اس کے سر پر مسلط تھیں۔ نوٹنکی باز، چپ کر کے یہ کپڑے پہن اور اپنا یہ رونا دھونا بند کر۔ پورے گھر میں منحوست پھیلائی ہے۔ ماں باپ نہیں ہیں، بجائے تجھے میرا شکر مند ہونا چاہیے۔ تو مزید رو رو کر اپنا نوٹنکی والا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ تجھے میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تیرا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں۔ موٹی، تیرے تو رشتے بھی نہیں آتے، اتنا کھاتی ہے۔ اب چل رونا دھونا بند کر، اور یہ کپڑے پہن۔ بہت ہی مہنگا جوڑا ہے، اسے خراب بالکل بھی نہیں کرنا۔ میری اماں میری شادی میں پورے 7,000 کا مارکیٹ سے لے کر آئی تھی۔ شکر کر تجھے پہننے کو یہ دے رہی ہوں، ورنہ تیری شکل ایسی نہیں کہ تو یہ مہنگے کپڑے پہنے۔ حاجرہ اسے جلی کڑی باتیں سنا کر باہر نکل آئی تھی۔ محلے کے 2 سے 3 قریبی لوگوں کو بلا کر وہ آج اپنے 40 سالہ پاگل بیٹے کے ساتھ معصوم سی عروہ کا نکاح کروانے جا رہی تھی۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس وقت خشک ہو چکے تھے، اور درد سے سر تقریباً پھٹنے کے قریب تھا۔ کل رات سے ہی وہ آنسو بہا بہا کر تھک چکی تھی۔ کس سے مدد مانگتی؟ اس دنیا میں عفان کے علاوہ اس کا کون تھا؟ اس وقت اسے شدید قسم کا افسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ عفان کو سب بتا دیتی ہمت کر کے، آج شاید کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا اس کی زندگی میں۔ سوائے اللہ کے اس کے پاس اب کوئی نہیں تھا۔ اپنے چہرے پر تلخ سے تاثرات کو سجاتے ہوئے اس نے اب طے کر لیا تھا کہ وہ ہرگز یہ نکاح نہیں کرے گی۔ اسے شہزاد کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ 40 سال کا تھا اور وہ اس سے چھوٹی تھی۔ بھلے وہ 50 کا ہوتا، وہ اس سے تب بھی نکاح کر لیتی، لیکن اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک ہوتا۔ وہ تو پاگل ہے۔ پہلے ہی وہ گھٹ گھٹ کر اپنی ساری زندگی اپنی تائی کے آسرے پر جیتی آئی ہے۔ ساری لڑکیوں کی طرح اس کے بھی اچھے خواب تھے۔ وہ جو سوچا کرتی تھی کہ شادی کے بعد جب وہ اپنے شوہر کے گھر جائے گی تبھی وہ کھل کر سانس لے پائے گی، لیکن یہاں تو اس کی سوچ کے برعکس سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ پاگل کیا اس کی ضرورتیں پوری کرتا؟ وہ تو خود کھانے کے لائق تک نہیں تھا، تو اس سے شادی کر کے وہ بھلا کہاں سکون سے رہ سکتی تھی؟ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے گھڑی پر اپنی نظر دوڑائی تو دوپہر کے تقریباً 3 بج رہے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ حاجرہ اس پر احسان کرتے اسے تیار ہونے کا حکم دیتے تو جا چکی تھی، لیکن اس بار گھٹ گھٹ کر رہنے والی عروہ اپنے لیے آواز اٹھا کر اس دلدل سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے تو عروہ جلدی سے ایک بسیدہ سی الماری کی طرف بڑھی جو اس کے کمرے میں تائی نے بڑے ہی احسان سے رکھوائی تھی۔ جلدی سے اپنے تھوڑے سے جمع ہوئے پیسوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے وہ اب گھر سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وہ بالکل بھی اب گھر میں گھٹ گھٹ کر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ بن ماں باپ کے ظلم سہتے سہتے زندگی تو اس کی اس گھر میں گزر آئی تھی، لیکن اب مزید اس کی بس ہو گئی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پیسوں کو مضبوطی سے تھامے وہ جلدی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی تھی، جو کہ کمرے میں پیچھے چھوٹے سے لان میں کھلتی تھی۔ ان کا لان بس 2 سے 3 قدموں کا ہی تھا۔ وہاں پر صرف اور صرف ایک کرسی ہی رکھی رہتی تھی، جہاں پر زیادہ تر وہ اپنی پڑھائی ہی کرتی تھی۔ یہ کمرہ بھی تائی نے اسے اس لیے دیا تھا کیونکہ اس کمرے میں پنکھا تک نہیں تھا، اور جب وہ کھڑکی کھولتی تھی تو لان سے ہوا آتی جس سے وہ اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ کھڑکی کو پھلانگ عروہ نے ایک نظر لان کی دیوار پر ماری تھی جو اونچی تھی، اور دوسری نظر اس نے دروازے پر ماری جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہی تھا کیونکہ محلے کی عورتوں نے آنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، سب محلے والے اپنے اپنے گھروں میں تھے، لیکن کچھ عورتیں جو اس کی تائی کے ساتھ شاید مدد کروانے آئی تھیں، اس لیے وہ جلدی آ گئی تھیں۔ عصر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے عروہ کو کسی بھی طرح سے اس گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ اگر ایک بار عصر کی اذان ہو جاتی تو باہر گلی میں بچوں کا شور مچ جاتا، اور آدمی لوگ بھی نماز پڑھنے مسجد کی طرف جاتے تو اسے کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، بچے مدرسے میں تھے، محلے کے سارے آدمی اپنے اپنے کاموں میں تو کچھ گھروں میں مصروف تھے۔ وہ جلدی سے لان کی جانب تھوڑا سا آگے ہوئی جہاں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ اسے لان کی دیوار کے ساتھ مضبوطی سے رکھتے عروہ اس پر ہمت کر کے چڑھی۔ دیواریں زیادہ اونچی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کے سرے تک تو پہنچ گئی تھی، جہاں سے ہاتھ پکڑ کر اسے جمپ مار کر دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف جانا تھا۔ اپنے پیسوں کو دوپٹے کے کونے میں مضبوطی سے باندھے دوپٹے کو اپنے دل سے لگائے، اب وہ اپنے جسم کو جھٹکے کے ساتھ اوپر دیوار کے سرے تک پہنچانا چاہ رہی تھی۔ لیکن یہ کام بھی نہایت مشکل تھا کیونکہ اس کا وزن بھی تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تھا۔ موٹی ہونے کی وجہ سے وہ جمپ مار نہیں پا رہی تھی۔
اسے کافی محنت درکار تھی۔ یا اللہ، مجھے ہی موٹی کیوں بنایا؟ ایسا کچھ کرے میں آسانی سے جمپ مار پاؤں۔ لبوں سے آیت الکرسی کا ورد کرتی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اب جمپ مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 بار محنت کرنے کے بعد تیسری بار اس نے جوش سے جمپ مارا تو اس کی ہتھیلیاں چھل سی گئیں اور وہ دیوار کے سرے تک پہنچ گئی تھی۔ دیوار کے سرے تک پہنچنے کے بعد اس نے 1 سیکنڈ بھی انتظار نہ کیا، کیونکہ وہاں سے اس کی تائی کا کمرہ صاف نظر آتا تھا۔ حاجرہ بیگم اگر کمرے سے نکلتی اور اس پر نظر پڑتی تو اس کے بعد شور مچ جانا تھا، اس لیے بغیر 1 سیکنڈ کا انتظار کیے ہوئے وہ گلی میں کود چکی تھی۔ اس کے پیر پر بری طرح چوٹ لگ گئی تھی اور اس کے ہاتھ بھی گلی کی کھردری زمین پر رگڑ گئے تھے۔ آنکھوں سے بل بل آنسو بہنا دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ وہ ان سب رویوں کے قابل تو نہ تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ شاید وہی اس سب کی ذمہ دار تھی۔ اگر وہ عفان کو سچ بتا دیتی، اسے اس طرح مجرموں کی طرح گھر سے نہ بھاگنا پڑتا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے جلدی سے دوپٹے کو نماز سٹائل میں باندھتے وہ گلی سے بھاگتے ہوئے روڈ کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی۔ چہرے کو پھر بھی اس نے اچھی طرح اپنے دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا۔ گلی اس وقت سنسان پڑی تھی، اس لیے وہ آسانی سے سب سے منہ چھپاتی بھاگ رہی تھی، جو شام کے وقت ناممکن تھا۔ سمجھ اسے بالکل نہیں آ رہا تھا اسے جانا کہاں ہے، لیکن اس وقت جو بھی راستہ اسے نظر آ رہا تھا اس راستے پر وہ جا رہی تھی۔ بس کسی بھی طرح وہ اس گھر سے بہت دور نکلنا چاہتی تھی، تاکہ اس گھر سے اس کا رشتہ ناتا واسطہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن عفان اگر آیا تو تائی اسے کیا بولے گی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی؟ عفان کا مان بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دل سے ایک بار پھر آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ رک گئی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ لیکن اگر میں واپس گئی تائی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، میری شادی ہو جائے گی، پھر میں اس دلدل سے شاید کبھی نہیں نکل پاؤں۔ لیکن بھائی، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دینا۔ بھائی آپ جہاں بھی ہیں مجھے معاف کر دینا۔ اپنے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کرتے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چلا بالکل بھی نہیں جا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں زوروں سے دھڑک رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ بہت دور نکل آئی تھی اور اس راستے پر صرف اور صرف ایک بس سٹینڈ تھا۔ شکر ادا کرتے ہوئے وہ بس سٹینڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہیں دیکھ کر اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا کہ چلو کوئی نہ کوئی تو ہے۔ کچھ ہی دیر میں بس اسٹینڈ پر رکی، سب لوگ اس میں سوار ہونے لگے۔ عروہ بھی جلدی سے نظریں بچاتی اس بس میں جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بس کہاں جانے والی ہے، اور وہ اس بس میں سوار بھی ہو گئی تھی۔ اب نہ جانے اسے زندگی کس موڑ پر لے کر جانے والی تھی، یہ تو اس بس کے رکنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ بس کے اندر داخل ہوتے ایک سیٹ پر بیٹھتے وہ آنکھوں سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتی اپنی جمع پونجی کو دیکھ کر خود کو تسلی دے بیٹھی تھی کہ اس کے پاس پیسے تو ہیں، وہ کہیں تو جا سکتی ہے۔ جب بس کا ڈرائیور اس کے پاس ٹکٹ مانگنے کے لیے آیا تو عروہ نے اپنے دوپٹے کے کونے سے پیسے نکال کر بس ڈرائیور کو تھمائے۔ آپ کو کہاں جانا ہے میڈم؟ کنڈکٹر اس کی سیمی ہرنی جیسی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ بھائی یہ پیسے لے لیں، جس کسی جگہ کی بھی ٹکٹ ہے مجھے دے دیں۔ اپنے دوپٹے کی گٹھان کھولتی وہ 1000 روپیہ اسے تھماتے ہوئے بولی۔ کنڈکٹر نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن عروہ کے چہرے کی معصومیت، سرخ سی آنکھیں اور بہتے ہوئے ناک کو دیکھتے اسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ اسی لیے اسے سوات کی ٹکٹ کاٹ کر دیتا وہ اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا، اور عروہ نے جیسے ہی وہ ٹکٹ دیکھا، سوات کا نام دیکھ کر اس کا چہرہ خشک سا ہو گیا تھا۔ اب نہ جانے یہ زندگی اسے کس موڑ پر لے کر جانے والی تھی۔ سوات جا کر انجان لوگوں میں وہ کیا کرتی اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس وقت اسے زندگی سے بہت سے شکوے تھے جو اسے اس در پر لے آئی تھی، اور اسے اس حد تک بے بس کر چکی تھی کہ وہ زندگی کے سہارے ہی چل رہی تھی کہ جہاں اسے زندگی پھینکے تو وہ وہاں سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے۔ بے شک گھر سے یہاں تک کہ بھاگنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز، اپنی عزت سب گنوا آئی تھی، کیونکہ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ تائی کیا تماشا کرے گی؟ ماہی کہاں ہو میری جان؟ آئی مس یو سو مچ۔ خوف سے اس کی زبان ہی اٹک چکی تھی، اس کے گلے میں شدید درد ہو رہا تھا، دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ مہنور کو یاد کرتے اسے بے حد رونا آیا تھا۔ آخر اس نے اس کی بات مان ہی لی تھی۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا گئی تھی۔ بس اپنی پوری رفتار کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔
ساتھ عروہ بھی اپنا گزرا ہوا وقت، گزرا ہوا ماضی سب کچھ پیچھے چھوڑے آگے بڑھ رہی تھی زندگی کے بھروسے۔ بس میں اگر وہ اتنی پرسکون سی بیٹھی تھی تو صرف اس لیے کیونکہ اس کے پاس ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، اور جگہ جگہ بس عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں پہ آدمی تھے تو وہاں پہ عورتیں بھی تھیں۔ یہی سوچ کر اس کا دل پرسکون تھا۔ حدیقہ خانم، زارون خان، نور، مشال، دانیال سبھی خان حویلی آ چکے تھے۔ کل مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ مرد حضرات اپنے اپنے کاموں سے چھٹی لے کر گھر پر اپنی بیگمات کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ مورے منتہا کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہیں اپنے کمرے سے۔ ہانیہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے چلائی تھی، آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ کون سی آفت آ گئی ہے جو اتنی تیزی سے نیچے آ رہی ہو؟ اگر چوٹ لگ گئی تو پوری حویلی سر پر اٹھا لو گی۔ فوزیہ خانم ہانیہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، میری پیاری مورے، اتنا غصہ کیوں ہوتی ہو؟ میرا موڈ ہوا ہے شاپنگ پر جانے کا، اس لیے میں منتہا کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ وہ زریز لالا کو بولیں وہ ہمیں شاپنگ پر لے کر چلیں۔ زریز اور منتہا شاپنگ پر چلے گئے ہیں، تم عادل یا شناور کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ زریز منتہا کو اپنی پسند کی شاپنگ کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ دونوں چلے گئے ہیں۔ کیا وہ لوگ چلے گئے ہیں؟ اب مجھے شاپنگ پر لے کر کون جائے گا؟ میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ یہ منتہا دیدہ نے اچھا نہیں کیا، شادی کیا ہونے والی ہے بدل گئی۔ چلو کوئی نہیں، میں ایان لالا اور ختیجہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میری گڑیا کس بات پر ناراض ہو رہی ہے؟ شناور خان صوفے پر بیٹھتے ہانیہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، لالا مجھے شاپنگ پر جانا ہے، آپ مجھے لے جائیے۔ ہاں کیوں نہیں لالا کی جان، آج ہی لے جاؤں گا۔ ابھی میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں اور تم تیار ہو جاؤ، میں 1 گھنٹے میں واپس آ کر لے جاؤں گا۔ یہ ہوئی نا بات لالا، یہاں پر کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا سوائے آپ کے۔ ہانیہ نے منہ بنا کر شناور خان کے کندھے پر سر رکھا۔ فوزیہ بیگم اور رضوانہ بیگم ہانیہ کی بات پر مسکرانے لگیں۔ بہت ہی کوئی ڈرامے باز تھی، لیکن تھی تو لاڈلی۔ چھوڑو مجھے کمینے، اپنی کلائی لیو کے ہاتھ سے چھڑواتے آمنہ غصے سے غرائی تھی۔ سفید جینز کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ گیو می اے کس بیبی، دین آئی ول لیو۔ ایک کس دے دو بیبی، پھر چھوڑ دوں گا۔ اپنے لبوں کو زبردستی اس کے لبوں پر رکھنے کی کوشش کرتے لیو اسے کس کرنا چاہ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے غلیظ انسان، آمنہ نے ایک ہی جھٹکے میں غصے سے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ یو بچ، دور رہو مجھ سے کمینے۔ ماتھے پر تیور لائے وہ غورائی تھی۔ ناؤ سی وٹ آئی ڈو ٹو یو۔ لیو غصے سے چلاتا آمنہ کو بازو سے تھامے اس پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ بے حد غصے سے بولی، جبکہ لیو کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار تھی۔ آمنہ کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی، اسے لیو کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ خود کو جتنا بھی مضبوط بنا لیتی پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی، وہ حیوانوں سے خود کو کبھی محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی۔ پچھلے گزرے واقعے کے بعد اس نے 2 دن سے ڈرنک نہیں کی، ابھی بھی وہ بس جلدی جلدی اپنی ڈیوٹی کر کے گرینڈ ماں کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھی۔ کس می بیبی، لیو اپنے ہاتھ سختی سے اس کی کمر کے گرد باندھے اسے اپنی جانب کھینچتے بولا۔ اپنے ہیل والے پیر وہ زور سے لیو کے پیروں پر رکھ گئی، جس سے لیو نے اپنی گرفت سے اسے آزادی بخشی۔ لیو کو درد سے کراتے دیکھ وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ لیو کو غصے سے چلا کر اپنے پیچھے آتے دیکھ وہ بائیں جانب مڑتی ایک روم کا دروازہ کھولتی جھٹ سے اس میں بند ہو گئی۔ دروازہ بند کر کے ٹیک لگا کر وہ اپنا سانس بحال کرنے کے لیے پیچھے مڑی، جب سانسیں ایک بار پھر سے سینے میں اٹک چکی تھیں۔ صوفے پر لیٹا حسام خان شرٹ لیس اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپنگ کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر اپنی نظریں اٹھائی اس نے دروازے کی جانب آمنہ کو دیکھتے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کے چوڑے سینے پر مردانہ بالوں کو دیکھتے وہ جلدی سے نظریں پھیرتی پھر سے دروازے کی طرف رک کر گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے شرٹ پہنتے غصے سے بولا۔ اس کی آواز سنتے آمنہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ پپ پلیز شرٹ پہن لو۔ پہن لی ہے، وہ ناگواری سے بولا جب آمنہ نے اس کی جانب اپنا رخ پلٹا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے بنا دستک دیے میرے بکنگ کیے روم میں آئی؟ وہ چلتا ہوا آمنہ کے پاس آیا۔ حسام خان کو بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا اس لڑکی کا یہاں ملنا ناممکن سی بات ہے، لیکن آمنہ کو ضرور حیرت ہوئی تھی پاک صاف آدمی کو کلب میں دیکھ کر، لیکن بیچاری اس وقت مجبوراً
ڈر کے باعث کچھ بول نہیں پا رہی تھی، ورنہ اس کا دل چاہا اس آدمی کا منہ نوچ لے جس نے اس کے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی۔ آمنہ اس کی اتنی نزدیکی پر گھبرا گئی۔ مجھے 5 منٹ دو، صرف 5 منٹ، پلیز، اٹس مائی ریکویسٹ، میں چلی جاؤں گی، پلیز۔ آمنہ زور سے اپنے لب کاٹتے ہوئے گھبراہٹ سے بولی، گیٹ آؤٹ۔ وہ غورایا تھا، پلیز نہیں، پلیز۔ جب بھاری بوٹوں کی آواز سن کر آمنہ آنکھیں زور سے بند کرتی گھبراہٹ سے بولی۔ وہ جانتی تھی لیو اسے اب ہر روم میں تلاش کر رہا ہوگا۔ اگر اسے پتہ ہوتا ایک ڈرنک پلانے کی قیمت لیو اس سے اس کی عزت چھین کر لے گا، وہ کبھی اس کا یہ قرض نہ رکھتا۔ قدموں کی آواز اب بالکل قریب تھی، بے حد قریب۔ آمنہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ حسام خان نے غور سے اس کے چہرے پر آتے جاتے پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار کو دیکھا۔ اس سے پہلے حسام مزید کچھ کہتا، آمنہ جھٹ سے اس کے گلے لگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ لیو نے دروازہ کھولے کمرے میں نظریں دوڑائیں، لیکن بکنگ کا کمرہ معلوم ہوتے وہ دروازہ بند کرتے دوسرے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ زور سے آنکھیں بند کرتی اس کے گلے لگی ہوئی تھی، حالت بالکل پتلی ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ کسی مرد کے گلے لگی تھی، وہ بھی ایسے شخص کے جو اس کے سامنے پہاڑ لگ رہا تھا۔ اس اچانک آفات پر حسام کو بالکل سمجھ نہیں آیا آخر ہوا کیا۔ اسے تو بس اپنے دل میں دھڑکتا دوسرا دل محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی فیلنگز پورے جسم میں سرایت سی کر گئی تھیں۔ یہی حال آمنہ کا تھا۔ ہوش آتے ہی حسام خان نے بے دردی سے اس نازک سراپے کو خود سے دور جھٹکا جو بڑے بڑے ہیلز پہنے کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اتنا تو حسام خان سمجھ چکا تھا، جو آدمی کمرے میں آیا تھا یہ لڑکی اس کے خوف اور ڈر سے گھبراہٹ کا شکار تھی، لیکن اس دن کی بے باکی اور بدتمیزی حسام بھولا نہیں تھا۔ آمنہ نے روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس سے قسمت نے اسے آج دوسری بار ملوایا، اور دونوں ہی بار ایسے کہ کوئی بھی اچھا مرد ہوتا وہ اسے ڈس لائک ہی کرتا۔ وہ اپنی گردن اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آئندہ کسی کے بھی روم میں جانے سے پہلے اجازت ضرور مانگنا۔ اسے بازو سے تھامے بنا بات سنے حسام خان نے دروازہ کھولتے اسے باہر دھکا دیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ دھڑام سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ آمنہ سیدھی زمین بوس ہوئی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی کہنی رگڑ گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے اٹھ کر زور سے اپنے ہیل والے پیر دروازے پر مارے۔ ایڈیٹ، بزدل انسان، مر جاؤ تم بندر کے منہ والے۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ غصے سے دروازے کو گھورتی کلب سے گھر نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ یہ جاب چھوڑ دے گی۔ اپنے لیے ڈائن کی زبان سے نکلتے الفاظوں کو سنتے حسام خان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رینگی۔ اس کا دل ابھی بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا اپنے ساتھ لپٹے نازک سراپے کو محسوس کر کے، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نامحرم تھی جس کو سوچنا فضول تھا۔ گڑیا، ایک لمبی تہمت باندھے ایان خان نظریں جھکا کر اسے پکارنے لگا، جو اسے دیکھتے اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی لا، خود کو لالا کہنے سے باز رکھتی بولی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے ویل چیئر کے بالکل قریب جاتے ایان خان گھٹنوں کے بل بیٹھتے محبت سے پوچھنے لگا۔ اپنا رخ دوسری طرف موڑتے وہ روتے ہوئے سرنفی میں ہلا گئی۔ میں آپ کو لالا مانتی ہوں، پلیز گھر والوں سے بات کریں، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، وہ نم لہجے میں کہتی ایان خان کا دل چیر گئی تھی۔ اپنے چہرے پر پریشانی سے ہاتھ پھیرتے ایان خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ راضی ہیں؟ ختیجہ اس کی خاموشی کو دیکھتے اداسی سے بولی۔ ایان خان ہلکا سا سر کو جنبش دیتے ہاں میں ہلا گیا، جسے دیکھتے ختیجہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے تحاشا رو دی تھی۔ رو کیوں رہی ہو گڑیا؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ایان خان دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا۔ ختیجہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر میں کیا سمجھوں تمہارے رونے کا مطلب؟ آپ بھی تو مجھے اپنی گڑیا سمجھتے ہیں، پھر ہم کیسے اس رشتے میں بندھ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جب نکاح ہو جائے گا تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ایان خان اس سے نظریں چراتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنی جگہ سے اٹھتے دروازے سے نکل چکا تھا۔ اگر وہ مزید یہاں ٹھہرتا ضرور وہ اپنا ضبط کھو دیتا۔ ختیجہ اپنی آخری امید بھی کھو بیٹھی تھی، مطلب ایان بھی راضی تھا، لیکن اس نے فیصلہ ضرور کر لیا تھا اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اس نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی تو صرف اور صرف داجی کی خاطر، جو اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔
4 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد بس سوات پر رکی تھی، اور سوات پر اترنے والی وہ صرف اکیلی لڑکی نہیں تھی۔ ایک عورت جو اس کے پاس بیٹھی تھی وہ بھی شاید سوات ہی جا رہی تھیں، اور وہ بھی سوات پر ہی اتری تھیں۔ اس کا دل پرسکون تھا کہ وہ بڑی عمر کی عورت اس کے پاس تو تھی کم از کم، لیکن اس عورت کا اسے ایک ہاتھ تک نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ سوات کے مخصوص ٹوپی والے برقعے میں ملبوس تھی۔ سوات کی سرزمین پر قدم رکھتے تیز ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ عروہ کا دوپٹہ تیز ہوا کے باعث اس کے سر سے نیچے ڈھلکا، جسے وہ دوبارہ سے ترتیب سے خود پر سیٹ کر گئی۔ دوسری عورت جو اس کے ساتھ تھی شاید وہ ان سب کی عادی تھی، تبھی تو اس ہوا نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ اس عورت کے بالکل پاس جا کر عروہ سڑک کے کنارے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے اس سنسان روڈ پہ، اور رات بھی ہونے والی تھی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب تک تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ تائی نے کافی وویلا مچایا ہوگا، اور ان کا وہ پاگل بیٹا پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہوگا۔ بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ آگے کیا کرے، زندگی اسے آگے کیا کیا کروائے گی۔ السلام علیکم آنٹی۔ بہت ساری ہمت جمع کرتے ہوئے عروہ نے اس عورت کی طرف رخ موڑتے اسے بازو سے ہلا کر سلام کرتی اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ عورت جو کب سے عروہ کو ہی غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے متوجہ کرنے پر رخ موڑ کر سلام کا جواب دیا۔ تمہارے کو کیا ہوا بچے؟ یہ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ کہاں کو جانا ہے؟ اس عورت کا لہجہ نہایت ہی نرم اور سادہ تھا۔ میری مدد کریں خدا کے لیے پلیز۔ ہم تمہاری کیسے مدد کر سکتا بچے؟ تم ہمارے کو بتاؤ تم کیوں رو رہا؟ وہ عورت ٹوٹی پھوٹی اردو بولی۔ آپ پلیز مجھے کہیں ایسی جگہ لے جائیں جہاں پر میں کام کر سکوں اور میں وہاں پر رہ بھی سکوں۔ عروہ نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس عورت نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ماڑا تم گھر سے بھاگ کر کیوں آئی ہو؟ اس عورت نے عروہ کی جانب دیکھتے پوچھا تو عروہ نے حیرت بھری آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تھا۔ اس نے تو اسے بتایا تک نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ پھر اس عورت کو کیسے پتہ چلا کہ وہ بھاگ کر آئی ہے؟ وہ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنی تائی کے ساتھ رہتی تھی، اور میری تائی اپنے پاگل بیٹے سے میرا نکاح کروانے والی تھی، اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ عروہ نے مختصر سے انداز میں شائستہ خاتون کو ساری بات بتائی۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رہائش دے دیں گی؟ عروہ نے التجائی نظروں سے شائستہ خاتون کو دیکھا۔ بچہ، میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میرا بچہ لوگ بڑا سخت ہے، بڑا سوال کرے گا میرے سے۔ میں تجھے اپنے ساتھ خان صاحب کے حویلی لے جاتا ہوں، جہاں میرا گزارا ہوتا ہے تیرا بھی ہو جائے گا۔ میں ادھر ہی انکسی میں رہتی ہوں، تو بھی رہ لینا۔ خان صاحب بڑا رحم دل ہے، بڑی خانم تیرے کو بھی میری طرح کام پہ رکھ لے گی۔ آپ وہاں کیوں رہتی ہیں آنٹی؟ اپنے گھر کیوں نہیں؟ عروہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا اپنا گھر ہے تو پھر وہ انیکسی میں کیوں رہتی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ میرا بیٹا لوگوں پر میں بوجھ ہوں، اس لیے وہ میرے کو گھر پہ نہیں رکھتے۔ بڑی خانم بہت اچھی ہے، میری مجبوری سمجھ کر انہوں نے میرے کو انیکسی میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ میرے ساتھ 2 اور نکرانی بھی رہتا ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ واقعی ایک ماں باپ اپنے 1000 بچوں کو اکیلے پال سکتے ہیں، لیکن اولاد کبھی بھی ماں باپ کو اکیلے نہیں پال سکتے۔ مجھے بھی وہاں کام دلوا دیں پلیز، میں بھی حویلی جا رہا۔ چل ٹھیک ہے، تو بھی میرے ساتھ چل، میں بڑی خانم کو کہہ کے تیرے کو کام دلواتی ہوں۔ شائستہ خاتون اپنی بوڑھی ٹانگوں سے آہستہ آہستہ سے سڑک کے کنارے چلتی حویلی کی طرف کا رخ کر رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پیچھے عروہ کو بھی آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ آپ کے پاس کوئی عبایا ہے جس سے میں اپنے وجود اور چہرے کو ڈھانپ سکوں؟ عروہ نے جھجکتے ہوئے شائستہ خاتون سے کہا تو شائستہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے تھیلے میں سے کالا سا بڑا سا دوپٹہ نکال کر اسے دیا۔ عروہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے وہ دوپٹہ لیا اور اپنے چہرے کے گرد مضبوطی سے باندھ لیا تھا۔ یہاں پہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے نقاب کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اب شائستہ خاتون اور عروہ دونوں حویلی کی طرف چل پڑے تھے۔ دور سے ہی حویلی کی اونچی اونچی دیواریں لائٹوں کی وجہ سے جگمگ کرتی خوبصورت سا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ اتنی بڑی حویلی میں کام کرنے کا سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت آلسی تھی، کام تو وہ اپنے گھر میں بھی کرتی تھی، لیکن ان کا گھر تو چھوٹا تھا۔ حویلی اتنی بڑی تھی
کہ عروہ کا دل ابھی سے گھبرانے لگ گیا تھا۔